أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أهدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ اللہ کیسے کام یہ کرے گا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں جب تجھے پہلی دفعہ خلق کیا تھا تو عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں عدم سے وجود بخشا، اب تو تیرا وجود بن گیا ہے، اگرچہ تیری ہڈیاں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن وہ تو پہلی کی نسبت بہت آسان ہے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا۔ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم پھر ہم ان سب کو شیاطین کو ضرور جمع کریں، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے، پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ یعنی اللہ گروہ در گروہ، ایک پارٹی کے حساب سے، ایک علاقے کے حساب سے، زبان کے اعتبار سے گروہ در گروہ محشر کے میدان میں داخل ہوں گے۔ جو اچھے ہو جائیں گے اللہ انہیں نکالے گا، برے ہو جائیں گے وہ ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ پھر یہ بات ہم بہتر جانتے کہ جہنم میں جھلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو سزا دینی ہے کس کو سزا نہیں دینی،
اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے پل صراط ہو کہ انسان وہاں سے گزرے اور نیچے جہنم ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک طرف جنت اور جہنم ہے، درمیان سے گزرے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ بھی جہنم کو دیکھیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ تو جہنم کو دیکھیں گے ہی۔ پھر اہل تقویٰ کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر ہے؟ کسی کی محفلیں زیادہ برونق ہیں۔ یعنی یہ جب آیات سنائی جاتی مذاق اڑاتے مومنوں کافروں، ایک دوسرے کافر مومنوں کا۔ پھر ان میں سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہیں جو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھیں۔ یعنی پچھلے زمانوں کے بعد ایسے ہیں، زمانے گزرے بعد ایسے افراد تھے جو سہولیات، جو چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی وہ خدا فرما تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدا رحمان لمبی مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔ جو لوگ ہدایت یافتہ، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور ضرور جاری رہے گی؟ یعنی بعض اوقات انسان جو کافر ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ دیکھو میرے بیٹے اتنے ہو گئے، میری اولادیں اتنی ہو گئی، میرا مال دولت، یہ میرا بزنس اتنا بڑھ چکا ہے، یہ خیال کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے، یا اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، یا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو جو کچھ کرتا کرے اور تیرا مال بھی بڑھاتا رہوں گا، تیری اولاد بھی بڑھاتا رہوں گا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ یعنی ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہیں، ہم اس کا سب کچھ ریکارڈ کریں، سب کچھ ثبت ہو رہا ہے، لکھ رہے جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے، وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر بندے نے اکیلے حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے ہیں۔ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ یہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں اور یہ بارش برساتے ہیں، اولاد دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ ان دونوں کو حاضر کرے گا، بتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، اور پھر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بت کہیں گے یہ ہم نے تو کب کہا تھا تم ہماری پوجا کرو، اور یہ کہیں گے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے کہ اللہ پھر ان دونوں کو، یعنی ان بتوں کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو جہنم میں ڈالے گا، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ پتھر تھے، وہ بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور اللہ ہمارے ان دنیا کے خداؤں کو اور ہمیں دونوں کو جہنم میں ڈال دی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ دیکھیں شیطان کا کام ہے، جتنے بھی شیاطین ہیں، شیاطین ہمیشہ وہ انسانوں کو، مومنین کو ورگلاتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ نے بعض شیاطین کو بالکل مسلط کر رکھا ہے، وہ ان کے ساتھ رہتے ہی ہیں، کوئی لمحہ انہیں سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ بس آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کے گنتی کے یقیناً دن پوری کریں گے۔ بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی اور شیعہ مومن بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا، اللہ وہاں ظلم ہو رہا، اللہ کی ایسے کیوں نہیں کر رہا۔ دیکھیے ذات پروردگار کے ہاں جو عذاب ہے، جو خوشخبری ہے وہ فوراً نہیں آتی، بلکہ ذات پروردگار کی طرف سے جتنا کچھ آتا ہے وہ تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، لمحہ بلمحہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ چاہے تو ایک ہی لمحے میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے گنتی کے دن پورے کرے۔ مثلاً کسی پہ عذاب آنا ہے، 10 سال بعد وہ 10 سال انتظار کرے گا، 10 سال کے بعد عذاب آئے گا۔ اللہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ
ہم گنتی کے دن پوری کریں گے، اور اس روز ہم متقیوں کو اللہ کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہے، یعنی اس نے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ میرے اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام کر، پھر میں تجھے اجازت دوں گا، یعنی تو لوگوں کی شفاعت کر۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے یعنی اللہ نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے، بے شک تم بہت سخت بیہودہ بات زبان پہ لاتے ہو۔ اللہ کو شرک پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو جیسا گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے، اتنا بڑا گناہ ہے اور سخت بات ہے کوئی بندہ اللہ کے مد مقابل کسی بت کو، کسی شخص کو، کسی ذات کو خدا مانے یا اسے اللہ جیسا سمجھے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ اللہ کی عزت اور اس کے مقام کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لیس کمثلہ ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ ہی کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ بے تحقیق بے شک اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیتے رہے ان کے لیے اللہ ان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اے رسول، بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کریں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قومیں، کہیں پر بھی کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، سب کی سب وہ قوم مٹ گئیں، وہ کافر تھے یا مشرک تھے، سب ختم ہو گئے۔ اور ان کو بھی بتا دو اگر میں چاہوں تو تمہاری نسلوں کو بھی ختم کر سکتا ہوں۔